اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب صدق کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کا ستون سچ ہے، اسی کے ساتھ اسے تکمیل حاصل ہوتی ہے اور اسی میں اس کا نظام ہے، اور یہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق۔ صادق اور صدیق میں فرق۔ صادق ایک ایسا نام ہے جو صدق سے لازم آتا ہے، اور صدیق اس میں مبالغہ ہے، اور وہ بہت سچ بولنے والا ہے۔ وہ شخص جس میں صدق غالب ہو، جس طرح السکیرو یعنی بہت نشے والا، الخمیرو یعنی بہت خمر والا یعنی شراب نوش۔ کم از کم صدق یہ ہے کہ پوشیدہ اور ظاہر برابر ہو۔ صادق وہ ہے جو اپنے اقوال میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہے جو اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں سچا ہو۔ حضرت احمد بن حضرویہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی معیت اسے حاصل ہو تو وہ سچ کو اختیار کرے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صادق وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 40 مرتبہ بدلتا ہے یعنی ترقی کرتا ہے، اور دکھاوا کرنے والا 40 سال تک ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر صادق دل کی بات ظاہر کرنا چاہے تو بھی اسے زبان پر نہیں لا سکتا۔ کہا گیا ہے کہ ہلاکت کے مقامات میں سچی بات کہنا صدق ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدق دل اور زبان کی موافقت کا نام ہے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرام کو منہ تک لے جانے سے روکنا صدق ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل میں اللہ کے لیے وفاداری کا نام صدق ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس یا کسی اور کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے وہ صدق کی بو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ حضرت ابو سعید کرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صادق وہ ہے جس کے لیے موت تیار ہو پھر بھی اسے اپنے راز کھل جانے کی شرم محسوس نہ ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ لو میں مر گیا۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابو علی سقفی رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن منازل رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، اے ابو علی، موت کی تیاری کرو، اس سے چھٹکارا نہیں۔ حضرت ابو علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبداللہ، آپ بھی موت کی تیاری کریں، اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے بازو کو تکیہ بنایا اور اپنا سر اس پر رکھ کر فرمایا، لو میں مر گیا، اور وہ فوت ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو علی ٹوٹ گئے
کیونکہ ان کے لیے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کا دنیوی اسباب کے ساتھ تعلق تھا اور حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حالت تجرید میں تھے، ان کی کوئی مشغولیت نہ تھی۔ بڑھیا چلی گئی۔ حضرت ابو العباس دینوری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجلس میں ایک بوڑھی خاتون نے چیخ ماری۔ حضرت ابو العباس دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرحبا، پس وہ اٹھی اور چند قدم چلی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی میں مر گئی، اور اس کی میت گر پڑی۔ اگر میں سچا ہوں تو مجھے لے لے۔ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق یہ ہے کہ قصد و ارادہ کے ساتھ عقیدہ توحید درست ہو۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک لڑکے کی طرف دیکھا جس کا بدن کمزور ہو گیا تھا اور فرمایا اے لڑکے، تو مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں ہمیشہ روزہ نہیں چھوڑتا۔ پوچھا ہمیشہ رات کو قیام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں مسلسل نیند نہیں کرتا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے کمزور کر دیا؟ اس نے کہا دائمی عشق نے اور اسے ہمیشہ چھپانے نے۔ حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چپ ہو جا، تجھے کس نے جرت دی؟ لڑکا کھڑا ہوا اور 2 قدم چلا اور کہا یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو مجھے لے لے۔ پس وہ فوت ہو کر گر پڑا۔ مرتے دم تک ساتھ رہا۔ حضرت ابو عمرو زجاجی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے فرمایا میری ماں کا انتقال ہو گیا تو مجھے ان سے وراثت میں ایک حویلی ملی۔ میں نے اسے 50 درہم میں فروخت کیا اور حج کے لیے چلا گیا۔ جب میں باب المقام میں پہنچا تو میرے سامنے ایک راستہ دکھانے والا آیا۔ اس نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے دل میں کہا سچ بولنا بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا 50 درہم ہیں۔ اس نے کہا مجھے پکڑاؤ۔ میں نے تھیلی اس کو پکڑا دی۔ اس نے ان کو گنا تو وہ 50 درہم ہی تھے۔ اس نے کہا ان کو لے لو، میں تمہارے سچ میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ پھر وہ جانور یعنی سواری سے اترا اور کہا اس پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا یہ ضروری ہے اور مجھ سے اصرار کیا۔ بس میں اس پر سوار ہوا۔ اس نے کہا میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ دوسرے سال وہ میرے پاس آیا اور پھر مرتے دم تک میرے ساتھ رہا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صادق شخص کو تو جب بھی دیکھے گا تو وہ یا تو فرض ادا کر رہا ہوگا یا کسی مستحب کام میں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت صدق یہ ہے کہ تو اس جگہ بھی سچ بولے جہاں جھوٹ کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ کہا گیا ہے کہ صادق شخص میں یہ 3 باتیں ضرور پائی جاتی ہیں، حلاوت یعنی مٹھاس، ہیبت اور رونق۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد، جو شخص دل سے میری تصدیق کرے گا میں ظاہری طور پر مخلوق کے سامنے اس کی سچائی کو ظاہر کروں گا۔ جو کچھ ہے پھینک دو۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن دوحہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ستمبہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے تو حضرت ابراہیم بن ستمبہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے پاس جو سازو سامان ہے اسے پھینک دیں۔ انہوں نے کہا میں نے 1 دینار کے علاوہ تمام چیزیں پھینک دیں۔ انہوں نے فرمایا اے ابراہیم، اپنے دل کو مشغول نہ رکھو، جو سازو سامان تمہارے پاس ہے پھینک دو۔ انہوں نے کہا میں نے دینار بھی پھینک دیا۔ پھر فرمایا اے ابراہیم، جو کچھ تمہارے پاس مشغولیت کا سامان ہے
اسے پھینک دو۔ مجھے خیال آیا کہ میرے پاس جوتے کے تسمے ہیں، میں نے ان کو بھی پھینک دیا۔ راستے میں مجھے جب بھی تسمے کی ضرورت پڑتی میں اسے اپنے سامنے پاتا۔ حضرت ابراہیم بن ستمبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ صدق کا معاملہ کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اہل صدق کے چند ارشادات۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدق اللہ کی تلوار ہے، وہ جس پر پڑتی ہے اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدیقین کی پہلی خیانت اپنے نفس سے باتیں کرنا ہے۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ سے صدق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ لوہار کی بھٹی میں ڈالا اور گرم لوہا نکال دیا، پھر اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا، یہ صدق ہے۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں ایک رات اس طرح گزاروں کہ میں اللہ سے صدق کا معاملہ کروں تو مجھے یہ بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی تلوار چلاؤں، یعنی جہاد کروں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صدق یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے بھی اس طرح ہو جس طرح تو اپنے نفس کو دیکھتا ہے، یا تو اپنے نفس کو اس طرح دیکھے جس طرح حقیقت ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے صدق کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، صادق وہ شخص ہے جو اپنے دل کی اصلاح کی خاطر اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی جو قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ نکل جائے گی، اور وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی ذرہ بھر نیکی پر بھی مطلع ہوں، اور اس بات کو ناپسند نہ کرے کہ لوگ اس کے برے عمل پر مطلع ہوں۔ اس کا اس بات کو ناپسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ قدر و منزلت کا خواہاں ہے، اور یہ بات صدیقین کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض قبول نہ ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا کہ دائمی فرض کیا ہے؟ فرمایا، صدق۔ کہا گیا ہے کہ جب تم اللہ سے صدق کے دل سے مانگو گے تو وہ تمہیں ایسا آئینہ عطا کرے گا جس میں تم دنیا اور آخرت کی ہر عجیب چیز کو دیکھو گے۔ کہا گیا ہے کہ جہاں تمہیں ڈر ہے کہ سچ بولنا تمہیں نقصان دے گا تو وہاں بھی سچائی نہ چھوڑو، کیونکہ سچائی سے تمہیں نفع حاصل ہوگا، اور جہاں تمہیں خیال ہو کہ جھوٹ نفع دے گا وہاں بھی جھوٹ کو چھوڑو، کیونکہ جھوٹ تمہیں نقصان دے گا۔ کہا گیا ہے کہ ہر چیز ایک چیز ہے مگر قذاب کی دوستی کوئی چیز نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ قذاب کی علامت یہ ہے کہ اس سے قسم نہ لی جائے تب بھی وہ قسم کھاتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اس قدر وسیع ہے کہ کسی ظریف کے لیے جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ باب حیا کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کا حق ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہیں، بلکہ جو شخص اللہ سے اس طرح حیا کرے جس طرح حیا کا حق ہے اسے سر اور اس کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی زبان، کان وغیرہ، اور اسے پیٹ
اور جو اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیوی زندگی کی زینت کو چھوڑ دے۔ پس جس نے اس طرح کیا اس نے اللہ سے اس طرح حیا کیا جس طرح اس حیا کا حق ہے۔ حیا کے بارے اقوال۔ حضرت مخلد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی دانا نے کہا، تم ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر حیا کو زندہ رکھو جن سے آدمی کو حیا آئے۔ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم اکبر ہیبت اور حیا ہے۔ جب ہیبت اور حیا چلا جائے تو اس علم میں خیر باقی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل میں ہیبت کا پایا جانا اور اس کے ساتھ اس سے پہلے سرزد ہونے والی اللہ کی نافرمانیوں سے خوف کھانا حیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت بولنے والا بناتی ہے، حیا خاموش کرتا اور خوف بے چین کرتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اس گفتگو کے حوالے سے اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ استدراج کی حالت میں ہے، یعنی شعبدہ باز ہے۔ حضرت ابو بکر بن اشکیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بن حداد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن منازل رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ابو القاسم وائز کی مجلس سے آ رہا ہوں۔ فرمایا، وہ کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے؟ کہا، حیا کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تعجب ہے، جو شخص اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ کیسے حیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حیا اور انس دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اگر اس میں زہد و تقوی کو پائیں تو وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، ورنہ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت جریری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، پہلی صدی کے لوگوں کا باہمی معاملہ دین کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ دین کا معاملہ کمزور ہو گیا۔ پھر دوسری صدی میں وفا کا معاملہ ہوا، حتیٰ کہ وفا بھی چلی گئی۔ پھر تیسری صدی میں مروت کے ساتھ معاملہ ہونے لگا، حتیٰ کہ مروت بھی چلی گئی۔ پھر چوتھی صدی میں حیا کے ساتھ معاملہ ہونے لگا، پھر حیا بھی چلی گئی۔ پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لالچ اور ڈر کے ساتھ معاملہ کرنے لگے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اس ارشاد خداوندی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برہان یہ تھی کہ حضرت زلیخا رضی اللہ عنہما نے گھر کے کونے میں موجود بت کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے بڑھ کر اللہ سے حیا کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے جلتی ہوئی بولی، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائی، اس نے کہا، ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ کہا گیا کہ اسے ان سے حیا آ رہی تھی کہ وہ ان کو ضیافت کے لیے بلا رہی تھی، تو ان کو حیا آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبول نہ کریں۔ پس مہمان نواز کی صفت حیا ہے، اور یہ کرم کا حیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اے بندے، جب تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا تو میں تیرے عیب لوگوں کو دلوں سے بھلا دوں گا، اور زمین کے حصوں سے تمہارے گناہ بھلا دوں گا، اور لوح محفوظ سے تیری لغزشیں مٹا دوں گا،
اور قیامت کے دن حساب کرنے میں تم سے سختی نہیں کروں گا۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نماز پڑھتا دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا، تم مسجد میں داخل ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں داخل ہوں جبکہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ حیا کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اسے اس جگہ نہ دیکھا جائے جس سے حیا آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم رات کے وقت نکلے تو ایک جنگل سے گزرے، وہاں ایک شخص سویا ہوا تھا اور اس کے سرہانے ایک گھوڑا چر رہا تھا۔ ہم نے اس کو حرکت دی اور اس سے کہا، کیا تمہیں اس خطرناک جگہ جہاں درندے ہیں سوتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اگر میں اس کے غیر سے ڈروں، اور اس نے سر رکھا اور سو گیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے نفس کو واعظ کیجئے، جب وہ نصیحت قبول کرے تو لوگوں کو واعظ کرو، ورنہ مجھ سے حیا کرو کہ تم لوگوں کو نصیحت کرو۔ حیا کی اقسام۔ کہا گیا ہے کہ حیا کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حیاء جنایت، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کہ جب ان سے کہا گیا کہ ہم سے بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا، نہیں بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ نمبر 2، حیاء تقصیر، یعنی کوتاہی، جس طرح فرشتے کہتے ہیں تو پاک ہے، ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح تیری عبادت کا حق ہے۔ نمبر 3، حیاء الاجلال، یعنی بزرگی کا حیا، جس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ سے حیا کرتے ہوئے اپنے پر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ نمبر 4، حیاء کرم، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم کے مارے اپنی امت سے یہ نہ کہہ سکے تھے کہ چلے جاؤ، ارشاد خداوندی ہے، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ نمبر 5، حیاء حشمت، احترام کا حیا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی نکلنے کا حکم پوچھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خود نہ پوچھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ نمبر 6، حیاء استحقار، یعنی حقیر جاننا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دنیا میں کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اے میرے رب مجھے تجھ سے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، مجھ سے مانگو چاہے آٹے کا نمک یا تمہاری بکری کا چارہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 7، حیاء انعام، یہ اللہ کا حیا ہے۔ جب بندہ پل صراط کو عبور کر لے گا تو وہ اسے سر پہ مہر خط دے گا اور اس میں لکھا ہوگا، تم نے کیا جو کیا، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ میں تجھ پر ظاہر کروں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ حضرت استاذ ابو الدقاق رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے تھے، وہ ذات پاک ہے کہ گناہ بندہ کرتا ہے اور حیا وہ فرماتا ہے۔ کچھ مزید اقوال۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدبختی کی 5 علامات ہیں۔ نمبر 1، دل کی سختی۔ نمبر 2، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا۔ نمبر 3، حیا کی قلت۔ نمبر 4، دنیا میں رغبت۔ اور نمبر 5، لمبی امید۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، وہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے اس کی بات کو رد کرنے سے حیا آتی ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے اور اسے مجھ سے حیا نہیں آتی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے حیا کرے، اللہ اس سے حیا کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، اور جان لو کہ حیا پگھلانے کا سبب ہے
بس کہا جاتا ہے کہ حیا یہ ہے کہ آقا کو اطلاع ہونے پر آنتیں پگھل جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ رب کی تعظیم کے لیے دل کا سکڑنا حیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص لوگوں کو واز کرنے بیٹھتا ہے تو فرشتہ اسے آواز دیتا ہے، جس چیز کی تو اپنے بھائی کو نصیحت اور واز کر رہا ہے، اس کی نصیحت اپنے نفس کو بھی کرو، ورنہ اپنے آقا سے حیا کر، بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حیا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، ایک طرف نعمتوں کو دیکھنا اور دوسری طرف اپنی کوتاہی کو دیکھنا، ان دونوں کے درمیان سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے حیا کہا جاتا ہے۔ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی حدود کو توڑنے یا اس کے عہد کو توڑنے کا لباس پہنتا ہے وہ حیا کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ کا ہی قول ہے، حیا کرنے والے سے ایک قسم کا پسینہ بہتا ہے، اور یہ وہ بیکار چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جب تک نفس کے اندر کوئی چیز باقی رہتی ہے وہ حیا سے دور رہتا ہے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں دعویٰ کو ترک کرنے کا نام حیا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اوقات میں 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتا ہوں تو حیا کی وجہ سے میری کیفیت اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی شخص چوری کر کے لوٹا ہو، یعنی نماز نہ پڑھی ہو۔ باب حریت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس قدر کافی ہے جس سے تمہارا نفس قناعت کرے، کیونکہ تم صرف 4 ہاتھ اور 1 بالشت زمین میں جاؤ گے، کیونکہ فیصلہ تو انجام پر ہوتا ہے۔ حریت کے بارے اقوال۔ استاذ فرماتے ہیں، حریت یہ ہے کہ بندہ مخلوقات کی غلامی میں نہ ہو اور نہ ہی دنیا کی چیزوں کا اس پر تسلط ہو، اور اس کی درستگی کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں چیزوں کا امتیاز نہ رہے، بس دنیوی چیزوں کی قدر و منزلت اس کے نزدیک ایک جیسی ہو۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا نفس دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے، بس میرے نزدیک دنیا کا پتھر اور سونا برابر ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا سے آزاد ہو کر اس میں داخل ہو تو جب وہ دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف جائے گا تو وہ اس سے بھی آزاد ہوگا۔ حضرت دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا سے آزاد ہو وہ آخرت میں آخرت سے آزاد ہوگا۔ جان لو کہ حقیقتاً حریت بندگی کے کامل ہونے میں ہے، بس جب کوئی شخص اللہ کی بندگی میں سچا ہوگا اس کی حریت غیر کی غلامی سے آزاد ہوگی۔ اور جو شخص یہ خیال کرے کہ بندے کے لیے بعض اوقات بندگی کا پٹا اتارنے کی اجازت ہے، نیز یہ کہ وہ تھوڑے عرصہ کے لیے اوامر و نواہی سے بے تعلق ہو سکتا ہے، اور یہ کہ وہ اس دار التکلیف یعنی دنیا میں ممتاز رہتی ہے، تو یہ دین سے نکلنا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ یقین سے موت مراد ہے، اور اس پر مفسرین کا اجماع ہے۔ صوفیہ کرام جس حریت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مخلوقات میں سے کسی چیز کی غلامی میں نہ پڑے، چاہے وہ دنیوی سامان ہو یا اخروی متاع، تاکہ وہ خدا واحد کے لیے یکتا ہو جائے، یعنی صرف اسی کا ہو کر رہ جائے۔ نہ موجودہ دنیا اسے غلام بنا سکے، نہ آئندہ کی خواہش، نہ کوئی آرزو، نہ سوال، نہ حاجت، اور نہ کوئی حظ نفس یعنی نفس کا حصہ اور خواہش۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رحمان ہے؟ فرمایا، ہاں
ہاں کیوں نہیں، لیکن جب سے مجھے اس کی رحمت کی پہچان حاصل ہوئی ہے میں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ مجھ پر رحم فرمائے، اور حریت کا مقام بہت کم پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو العباس سیاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر درست ہوتی تو اس شعر کے ساتھ درست ہوتی، میں زمانہ سے محال بات کی تمنا کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایسے شخص کو دیکھوں جو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حریت کا ارادہ کرتا ہے وہ عبودیت سے اتصال اختیار کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کا دنیا سے تعلق صرف گٹلی چوسنے کی مقدار رہ گیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، مکاتب غلام کے ذمہ 1 درہم بھی باقی ہو تو وہ غلام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں، جب تک تم میں حقیقت عبودیت سے کچھ بھی باقی ہو اس وقت تک تم خالص آزاد نہیں ہو سکتے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حریت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے اور غیر اللہ کی غلامی سے آرام پانا چاہتا ہے وہ اپنے باطن کو اپنے اور اللہ کے درمیان پاک رکھے۔ حضرت حسن بن منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ عبودیت یعنی بندگی کے تمام مقامات کو حاصل کر لیتا ہے وہ بندگی کی تھکاوٹ سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ بغیر تکلیف کے عبودیت کی صفت سے موسوم ہو جاتا ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین کا مقام ہے، یعنی وہ محمول اٹھایا ہوا ہو جاتا ہے، اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اگرچہ شرعی طور پر اس تکلیف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ منصور فقیر رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر کہے، انسانوں میں کوئی آزاد باقی ہے نہ جنوں میں، دونوں گروہوں کے آزاد لوگ چلے گئے، لہذا اب میٹھی زندگی کڑوی معلوم ہوتی ہے، اور جان لو کہ حریت کے اکثر اوصاف فقراء کی خدمت سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب تم کسی کو میرا طلبکار دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا داروں کی خدمت ان کی لونڈیاں اور غلام کرتے ہیں، اور آخرت والوں کی خدمت آزاد اور نیکوکار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آزاد کریم انسان دنیا سے نکالے جانے سے پہلے نکل چکا ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی فرمایا، آزاد شریف آدمی کی صحبت اختیار کرو جو بات سنے اور کلام نہ کرے۔ باب ذکر کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے ہاں زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو خوب بلند کرنے والا، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اس سے بھی افضل ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یعنی جہاد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اللہ کہتا ہے اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔
حضرت استاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں ذکر ایک قوی رکن ہے، بلکہ اس راستے میں تمام دار و مدار اسی پر ہے، اور اللہ تک کوئی اس کے دائمی ذکر کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ ذکر کی اقسام۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر اللسان، نمبر 2 ذکر القلب، یعنی زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر سے انسان دل کے دائمی ذکر تک پہنچتا ہے، لیکن اصل تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سلوک کی حالت میں اپنے وصف میں کامل ہے۔ حضرت استاذ ابو الدقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ذکر ولایت کا منشور ہے، پس جس کو ذکر کی توفیق دی گئی اسے منشور دیا گیا، اور جس سے ذکر لے لیا گیا اس کو معزول کر دیا گیا۔ مار مار کر چھڑیاں توڑ دیتے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اپنے ابتدائی سلوک میں روزانہ ایک تہہ خانے میں چلے جاتے اور اپنے ساتھ چھڑیوں کا گٹھا لے جاتے۔ جب آپ کے دل میں غفلت پیدا ہوتی تو اپنے آپ کو ایک چھڑی سے مارتے، حتیٰ کہ اسے اپنے اوپر توڑ دیتے۔ بعض اوقات شام ہونے سے پہلے گٹھا ختم ہو جاتا، پھر آپ ہاتھ اور پاؤں دیوار پر مار دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ ان آفات کو دور کرتے ہیں جو ان پر آتی ہیں۔ بے شک جب کوئی مصیبت بندے پر آتی ہے اور وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ سے پناہ لیتا ہے تو ہر ناپسندیدہ بات اسی وقت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت واسی رحمت اللہ علیہ سے ذکر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، غلبہ خوف اور شدت محبت کے ساتھ غفلت کے میدان سے مشاہدہ کی فضا کی طرف جانا ذکر ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کو حقیقی طور پر یاد کرتا ہے وہ اس کے ذکر کے پہلو میں ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اور اللہ اس کی ہر چیز کو حفاظت عطا فرماتا ہے، اور یہ ذکر اس کے لیے ہر چیز کا نعم البدل ہوتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں حلاوت یعنی مٹھاس نہیں پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عضو کو اپنی عبادت کے حکم سے مزین کر رکھا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغ سے گزرو تو اس سے کھاؤ یعنی چرو۔ پوچھا گیا، جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے ریاض الجنہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا، اے لوگو، ریاض الجنہ میں چرا کرو یعنی فائدہ حاصل کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجالس ذکر، صبح و شام ذکر کرتے رہو۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اپنے مقام و مرتبہ کو معلوم کرے کہ وہ کیسا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاں اللہ کی منزلت کیا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ ہو بندے کو اس مقام پر رکھتا ہے جہاں بندہ خود اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا اللہ نہیں فرماتا کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے؟ تو تم نے اللہ کی ہم نشینی سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں یہ اشعار پڑھتے تھے، میں نے تجھے یاد کیا اس لیے نہیں کہ میں تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی بھول گیا تھا، اور میری یاد میں سب سے معمولی بات زبان کی یاد ہے۔ قریب تھا کہ میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیر مر جاتا،
اور میرا دل دھڑکنے کی وجہ سے پریشان رہا۔ جب میرے وجد نے مجھے دکھا دیا کہ تم میرے پاس ہے تو میں نے تجھے ہر جگہ موجود پایا، لہٰذا میں نے کلام کے بغیر موجود کو خطاب کیا اور آنکھوں سے دیکھے بغیر معلوم کو دیکھ لیا۔ ذکر کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ بندے کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ فرض ہو یا مستحب۔ اگرچہ نماز تمام عبادات سے اشرف ہے، لیکن بعض اوقات وہ بھی جائز نہیں، لیکن قلبی ذکر عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ حضرت امام ابو بکر بن فورق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قیام کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا حق ادا کرتے ہیں، اور قعود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ذکر افضل یا فکر؟ شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ذکر میں کمال زیادہ پایا جاتا ہے یا فکر میں؟ تو حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک فکر کے مقابلے میں ذکر زیادہ کامل ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ذکر ہے، فکر نہیں، اور جس صفت سے حق تعالی موصوف ہو وہ اس سے زیادہ کامل ہے، جو صرف مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضرت استاذ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تحسین فرمائی۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ کا ذکر مجھ پر فرض نہ ہوتا تو میں اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کا ذکر نہ کرتا۔ میرے جیسا آدمی اس کا ذکر کر سکتا ہے جس نے اپنے منہ کو 1000 مقبول توبہ کے ساتھ نہ دھویا ہو۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں اس وقت میرا دل، میرا باطن اور میری روح مجھے ڈانٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا محافظ مجھے پکارتا ہے، خبردار اس کا ذکر نہ کرنا۔ ذکر کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں ذکر ہے، ارشاد خداوندی ہے، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس امت کو وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا، میں نے آپ کی امت کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی دوسری امت کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کا یہ قول ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ یہ بات اس امت کے علاوہ کسی سے نہیں فرمائی۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت کا فرشتہ ذکر کرنے والے سے اس کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں اس سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ بعض کتب میں یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، فی قلبی عبد المومن، میں اپنے مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی چیز میں ٹھہرنے اور داخل ہونے سے پاک ہے۔ یہ تو ذکر کا اثبات اور اس کا حصول ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ذاکر اس قدر ذکر کرے کہ وہ ذکر سے غائب ہو جائے۔ پھر یہ شعر پڑھا، میں تمہارا کثرت سے ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ تجھے بھول جاتا ہوں، بلکہ یہ ذکر تو ہر وقت میری زبان پر جاری رہتا ہے۔ اللہ کا ابن آدم سے خطاب۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر دن جلیل سبحانہ ہو یعنی اللہ آواز دیتا ہے، اے میرے بندے تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا،
میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور تو نے مجھے بلا دیا۔ میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں اور تم میرے غیر کی طرف جا رہے ہو۔ میں تجھ سے مصیبتوں کو دور کرتا ہوں اور تم خطاؤں پر جھکے ہوئے ہو۔ اے انسان، کل جب تم میرے پاس آؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ جنت میں درخت لگنا بند ہو گئے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک ہموار جگہ ہے۔ جب ذکر کرنے والا ذکر شروع کرتا ہے تو فرشتے اس میں درخت لگانا شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات فرشتے رک جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، کیوں رک گئے ہو؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے، میرے ساتھی یعنی ذکر کرنے والے انسان نے کوتاہی کی ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلاوت و مٹھاس 3 چیزوں سے حاصل کرو۔ نمبر 1 نماز سے، نمبر 2 ذکر سے، اور نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اگر تم مٹھاس پاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ ایسی نیند کبھی نہ سویا جیسی آج سویا۔ حضرت حامد اسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ آئے جہاں سانپ بہت زیادہ تھے۔ آپ نے اپنا چھوٹا مشکیزہ رکھا اور تشریف فرما ہو گئے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ جب رات ٹھنڈی ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو سانپ باہر نکلے، تو میں نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو چلاتے ہوئے آواز دی۔ انہوں نے فرمایا، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ میں نے اللہ کا ذکر کیا تو سانپ واپس ہو گئے۔ پھر دوبارہ آئے تو میں چلایا۔ انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ بس صبح تک یہی حالت رہی۔ جب صبح ہوئی تو آپ اٹھ کر چل پڑے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ نیچے اترے تو ایک سانپ گرا جو ان سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا؟ فرمایا، نہیں، مدت سے میں ایسی شاندار نیند نہیں سویا جیسی نیند آج رات سویا ہوں۔ ذکر کے بارے اقوال۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ذکر سے غفلت کی وحشت کا مزہ نہیں چکھتا، وہ ذکر کے انس کا ذائقہ نہیں پا سکتا۔ حضرت سیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب میں لکھا ہے، جب میرے بندے پر میرا ذکر غالب آ جائے تو وہ میرا محب اور میں اس کا محب بن جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم میرے ساتھ خوش رہو اور میرے ذکر کا مزہ حاصل کرو۔ حضرت ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر چیز کی سزا ہے اور عارف باللہ کی سزا اس کا ذکر سے قطع تعلق ہے۔ انجیل میں ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو مجھے یاد کرو، جب مجھے غصہ آئے گا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں جو تمہاری مدد کروں اس پر راضی رہو، بے شک میرا تمہاری مدد کرنا تمہارے لیے خود اپنی مدد کرنے سے بہتر ہے۔ ایک راہب یعنی عبادت گزار سے پوچھا گیا، کیا تمہارا روزہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ کے ذکر کا روزہ ہے۔ جب دوسرے کا ذکر کرتا ہوں تو یہ میرا افطار ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب ذکر دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو اگر شیطان اس کے قریب آئے تو وہ پچھاڑ دیا جاتا ہے، جس طرح شیطان انسان کے قریب آ کر اسے پچھاڑ لیتا ہے۔ بس دوسرے شیطان اس کے پاس جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اسے کیا ہوا ہے؟ تو کہا جاتا ہے، اس کو انسان نے چھوا ہے۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ کو بولنے سے بڑھ کر کسی کام کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کہا گیا ہے کہ ذکر خفی کو فرشتہ اوپر نہیں لے جاتا کیونکہ اسے اس پر اطلاع نہیں ہوتی، وہ بندے اور اللہ کے ہاں راز ہوتا ہے۔ درندہ کاٹنے لگتا ہے۔ ایک صوفی فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ جنگل میں ایک ذکر کرنے والا ہے۔ میں اس کے پاس آیا، وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑے درندے نے اس پر
ایک ضرب لگائی اور اس سے ایک ٹکڑا نوچ لیا۔ بس اس پر اور مجھ پر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ نے اس درندے کو مجھ پر مسلط کر رکھا ہے۔ جب میں ذکر میں سستی کرتا ہوں تو یہ مجھے کاٹتا ہے، جیسا کہ تم نے دیکھا۔ حضرت جریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے احباب کے درمیان ایک شخص تھا جو بکثرت اللہ اللہ کہتا تھا۔ ایک دن اس کے سر پر ایک شہتیر آ کر گرا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون نکلنے لگا، جس سے زمین پر اللہ اللہ لکھا گیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔